کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مرزا غالب کا یہ شعر موجودہ ملکی حالات کے عین متقاضی ہے۔ اس دور میں مرزا غالب ہوتے تو یقیناً ان کڑے حالات کو بھی شاعرانہ انداز میں احاطہ تحریر میں لاتے۔ اب نہ وہ اعلیٰ پائے کے کسی شاعر رہے اور نہ وہ حالات۔ یہ خبر ہم سب کے لیے پریشان کن ہے کہ اب تک اتنے افراد بیرون ملک جا چکے ہیں کہ جنہیں سن کر آپ حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ نہ روزگار ہے، نہ حالات کو سدھارنے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، نہ سیاسی استحکام ہے اور نہ معاشی استحکام، نہ کاروبار ہے، نہ غیر ملکی سرمایہ کار۔ ملک کے نام پر قرض پہ قرض لیا جا رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، عدم استحکام، لاقانونیت، بے چینی کی کیفیت ہے۔ معاشی صورتحال کو دیکھ کر بیرون ملک جانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل، اکاؤنٹنٹ، آئی ٹی سے وابستہ افراد سمیت مختلف شعبوں کے لوگ اچھے روزگار کی تلاش کے لیے بیرون ملک کوچ کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 برس میں بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے اقتصادی سروے میں بتایا گیا تھا کہ 2023 میں ہنرمند افراد کی بڑی تعداد بیرون ملک جا چکی ہے۔ پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے سال کی نسبت دوسرے ممالک جانے والوں کی تعداد میں تقریباً 119% اضافہ ہوا ہے۔ 2022 میں ملازمت اور بہتر روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے ہنرمند افراد کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی، جو 2023 میں بڑھ کر 45,000 ہو گئی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نیم ہنرمند افراد کے بیرون ملک جانے کی شرح میں 26.6% اور 2.28% اضافہ دیکھا گیا۔ 2022 میں 3,47,000 اور 2023 میں 3,14,000 بیرون ملک گئے، لیکن 2024 میں اس رجحان میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مئی تک کے اعداد و شمار کے مطابق 3,81,000 ہنرمند افراد ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک منتقل ہو گئے اور اس دوران 1,38,000 مزدور بھی روزگار کی تلاش میں باہر گئے۔ اگر ان 2 برس کی بات کی جائے تو ان 2 برس میں معاشی حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اس عرصے کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو ملک سے 16,94,000 رجسٹرڈ افراد نے مختلف ممالک کا رخ کیا اور غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کے والے افراد کی تعداد بھی لاکھوں ہے۔ آپ یہ اعداد و شمار بھی سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت 1,35,00,000 سے زائد پاکستانی دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں مقیم ہیں۔ اس برین ڈرین کی وجہ کیا ہے؟ شاید اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھی ملازمت رکھنے والے افراد بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ان کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ اوورسیز پاکستانی اب ملک میں زر مبادلہ بھیجنے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا بیرون ملک منتقل ہونا لمحہ فکریہ ہے، لیکن شاید حکومت کی اس طرف توجہ نہیں۔ جب بھی کسی سیاسی رہنما سے حالات سے تنگ آ کر باہر جانے والوں سے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس پر انوکھی منطق پیش کرتے ہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیان تو سب کو یاد ہوگا۔ جب ایک بار ان سے پوچھا گیا تو موصوف نے اس رجحان کو مشکل میں گھری معیشت کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی نظر میں اوورسیز پاکستانی قیمتی زر مبادلہ کا باعث بنتے ہیں۔